حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے تو تم نگاہ ڈالو اور دیکھو کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، پھر تم دوبارہ نگاہ ڈالو، نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے تو تم نگاہ ڈالو اور دیکھو کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، پھر تم دوبارہ نگاہ ڈالو، نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ الہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے برکت دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ الہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا۔